سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان کے اعمال مختلف حالتوں کے اندر ہیں. سب سے بہترین اعمال کی جو مثال ہمارے سامنے ہے وہ صحابہ کرام کی ہے، کیونکہ وہ زمانہ جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور سارے صحابہ جو تھے آپ کے تربیت یافتہ تھے، تو سب سے بیسٹ زمانہ تھا جو ہماری قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے. اعمال کے کرنے کی سب سے بہترین مثال جو ہے صحابہ کرام کی زندگی میں موجود ہے. مثال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان انہی کی نقل پر ہو. اب زمانہ اس سے بہت دور ہے، بدل گیا ہے، تو حالت اعمالوں کی جو ہے وہ بڑی مختلف حالتوں کے اندر چلی گئی ہے. جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی جا رہی ہوتی رہی انسان کے اعمالوں کے اندر بھی وہ کیفیت ختم ہونا شروع ہو گئی. حتیٰ کہ اس کی مثال اب ایسی ہے کہ جیسے 3 آدمی ڈرائیو کر رہے ہوں، ایک ڈرائیو کر رہا ہو گاڑی کا، بس ادھر ادھر رک گیا، چل پڑا، چھوڑ دی گاڑی کو، نہیں کی بے پرواہی سے. ایک آدمی اسی گاڑی کو کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہے منزل کا، وہ کہتا ہے میں نے لندن جانا ہے اس کو کوئی مقصد نہیں ہے، تو آرام سے ڈرائیو کرے گا، وہ رک جائے گا، کبھی ڈرائیو کرے گا، 6 گھنٹے کا سفر ہے تو 12 گھنٹے میں پہنچ جائے گا. دیکھیے ایک ڈرائیور ایسا ہے آدمی جس نے لندن جانا ہے، لیکن اس نے ایک بہت ارجنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، 4 گھنٹے میں اس نے 3 گھنٹے میں پہنچنا ہے. حالت میں اگر میٹنگ اٹینڈ نہیں کرے گا تو بہت نقصان ہوگا. تو یہ کشش اس کو جو ہے بہترین ڈرائیو پکڑنے پر مجبور کر دے گی. ان دونوں ڈرائیو کی نسبت بڑے محتاط ہو کر ڈرائیو کرے گا. ڈرائیونگ کرنے میں اس کا ایک جذبہ ہوگا، ایک کوشش ہوگی، رکتے ہوئے نہیں رکے گا، پیشاب بھی روک لے گا کہ بھائی میں نے وہاں پہنچنے میں وہیں کروں گا آرام سے. بھوک بھی لگ رہی ہو تو نہیں کھائے گا، موٹر پہ رکے گا نہیں،
ٹائم دیکھے گا بہت تھوڑا ٹائم ہے وہاں پہنچنا ہے. تو تینوں بڑا فرق ہو گیا. کس چیز نے فرق پیدا کیا؟ حالانکہ وہ بھی ڈرائیو کر رہے ہو. تینوں نے فرق جو پیدا کیا اس کی وجہ ایک تھی کہ آبجیکٹو جو تھا ان کا، منزل جو تھی، ایک کے سامنے تھی ہی نہیں کچھ منزل، دوسرے سامنے تھی لیکن اس کی اہمیت نہیں تھی جب چاہے پہنچ جائے. لیکن تیسرا جو آدمی تھا اس کے پاس منزل بھی تھی، اس کی اہمیت بھی تھی، پہنچنا بھی تھا. ہمارے حامالوں کی بھی آج یہ صورت ہے کہ بعض تو جو ہیں وہ بالکل عمل کرتے ہی نہیں. بس جمعہ پڑھ لیا یا کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھا، یا کبھی عید پڑھ لی یا کبھی عید بھی نہیں پڑھی. کوئی روزے رکھ لیے کبھی نہیں بھی رکھے، پہلے ڈرائیور کی طرح. دوسرا جو ڈرائیور ہے اس کے پاس کوئی آبجیکٹ نہیں ہے، بس اس کے اعمال ایسے ہیں کہ بھی لگ رہا ہے چلو ٹھیک کر رہا ہے. آ جاتے تو کبھی 4 نماز پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، کبھی بس نماز پڑھ کے چلا گیا. رمضان میں آئے پہ چلو روزے بھی رکھ لیے. تیسرے اعمال جو ہیں وہ ہے کہ وہ اس آدمی کو جو ہے اس کے پاس ایک آبجیکٹو ہے. تیسرے عمل جو ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا عمل کا. اللہ پاک ہم سب کو ایسے عمل نصیب فرمائے. وہ آبجیکٹو کیا ہے ہم بھی سوچے اس بارے میں کہ جب اس منزل کو سوچتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے دل میں انسان کی وہ اہمیت بیٹھ جائے، دل و دماغ میں قوت کے ساتھ وہ چیز آ جائے، تو پھر عمل کرنے کے لیے جیسے اس آدمی نے پہنچنا تھا تو پیاس بھی روک لی، پیشاب بھی روک لیا، کھانا بھی روک لیا کیونکہ میں نہ پہنچنا ہے. تو جب ان آدمی کے پاس یہ آبجیکٹو ہوتا ہے تو پھر زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے پہلے میں نے اس عمل کو کرنا ہے جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہے. اس عمل کے لیے پھر ہر چیز سیکریفائس کرنے کے لیے اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی اس کی اہمیت نہیں رکھتی وہ چیز. مثال کے طور پہ نماز کا ٹائم ہے تو کوئی چیز اہمیت نہیں دے گی مادیت کی، اس کو تصور بھی نہیں کرے گا کہ میں کسی چیز کو سیکریفائس کروں. بھاگتا ہو جائے گا، سانس بھی چڑھ جائے گا اس کو. ایک مسجد نہیں ملے گی دوسری مسجد میں جائے گا اور نماز پڑھے گا. نماز پڑھنے کے بعد بھی، فرائض کرنے کے بعد بھی اس کو دل نہیں بھرے گا. ابھی وہ بغیر سنن کے اور جناب نفل کے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ بیٹھ جائے گا، تلاوت بھی کرے گا، تسبیحات بھی کرے گا. کتنا فرق ہو گیا. ایک بھاگ گیا نا، فوراً فرض کے بھاگ گئے، ضروری نہیں ہے. تو کیا وجہ، کون سا آبجیکٹو اس کے پاس ہے؟ کیا چیز ایسی ہے جو انسان کو اتنا فرق پیدا کر دیتی ہے اعمال کے اندر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم ایسا ہے کہ آپ سے فرمایا، اے میرے صحابی، پہلے میں تمہیں روکتا تھا قبرستان جانے سے، لیکن اب میں تمہیں خود کہتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو. فَإِنَّهَا تَذَكَّرُ آخرا. اللہ نے فرمایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے، یہ تمہارا آبجیکٹو ہے. سبحان اللہ. میرا بھی آپ کا یہ آبجیکٹو ہے. زندگی کی گاڑی کہاں جا رہی ہے ہماری؟ موت کی طرف جا رہی ہے بھائی. یہ ہماری منزل ہے. اسی طرف دوائیں بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، لیکن 3 حالتوں میں گزر رہے ہیں. ایک تو وہ جس کو اس کو یقین ہی نہیں موت کا، کیا ہے یار کی جائے گی، دل سے اتری ہوئی کیفیت ہے. دوسرا عمل وہ ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے، اتنی کوئی موت کا اس کو فکر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں موت کی. تیسرا آدمی جو اس کو پتہ ہے ہر حال میں نے میٹنگ پہنچ رہا ہے، اس طرح اس کو اتنا احساس ہے، اتنا یقین ہے، اتنا محتاط ہے
اتنا فکر مند ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے موت مرنا ہے، میں نے موت کا یقین بھی ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ پتہ کوئی نہیں کب آ جائے، کس حالت میں آ جائے، کتنی جلدی آ جائے، کس وقت مجھے پکڑ لے۔ یا میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ سن بھی رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ دیکھیں، اپنے دلوں کی طرف توجہ دیں، بہت فرق ہے اس یقین میں کہ ابھی کسی حالت میں بھی صبح میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ تو مجھے بتائیں، ہم سب پوچھیں اپنے آپ سے، ہماری عشاء کیسی ہونی چاہیے تھی؟ سبحان اللہ، عشاء کیسی ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے نماز پہ آنے کی رغبت کیسی ہونی چاہیے تھی؟ کس انداز سے ہم مسجد میں داخل ہونا چاہیے تھا؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اپنی اپنی کیفیات کو ہم دیکھیں، لگتا ہے ایسے کہ ہمیں اپنے آبجیکٹو کو صحیح تعین نہیں ہے، ایک روٹین میں آ گئے، بس نماز میں آنی ہے، نماز پڑھنا ہے، عشاء کرنی ہے، یا ذکر کرنا ہے، چلو چلے جاتے ہیں۔ اور ایک وہ فکر، خوف، اس موت کا تصور کہ میں نے ایک دم مر جانا ہے، اس کے ساتھ کسی عمل کو کرنا ہے، الحمدللہ وہ بہت ہی زبردست عمل بن جاتا ہے انسان کا۔ تو یہی صحابہ کا عمل تھا۔ تو اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے جو اصل یہ چیز ہے ہماری کامیابی کے لیے، اگر یہ ہمارے اندر چیز پیدا ہو جائے الحمدللہ، تو کوئی ایسا عمل ہم کبھی نہ چھوڑیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے آخرت اور موت سے ہے، اس کا سوال دیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک ایک چیز جو ہماری ہوگی اتنی احتیاط والی ہوگی کہ جیسے اس ڈرائیور نے آخر ہر چیز چھوڑتا چلا گیا، تو اسی طرح جو محتاط اور خوف اتنا آ جائے اللہ کا دل میں موت کا، تو اس کے ہاتھ نہ کبھی حرام کو اٹھیں گے، نہ ان کی نگاہیں کبھی حرام دیکھیں گے، نہ کبھی اس کے کان بری بات سوچیں گے، تصور بھی نہیں کرے گا کوئی وقت وہ ضائع کرے، تصور بھی نہیں کرے گا کہ میں اس عمل کو چھوڑ دوں جو بالکل میرے موت کی تیاری والا عمل ہے، جس پہ گارنٹیڈ آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، انعامات آ رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے انسان اگر یہ جتنا ہی کمزور ہوگا ہمارے اندر یہ چیز، جتنی کمزور ہوگی ہمارے اندر چیز، اتنی ہی زیادہ دنیا کی طرف ہماری رغبت ہوگی۔ صبح سے لے کے شام تک ہمارے پیسوں کو دھندے ہی ہوگا، پیسوں کا فکر ہی ہوگا، کھائیں گے کیسے، پہنیں گے کیسے، وہ کیسے، یہ کیسے، فلاں کیسے، یہ کیسے۔ تو بھائی اگر یہ چیز پیدا کرنی ہے ہم نے اپنے اندر، اور جو ہونی چاہیے الحمدللہ، اس طرح زندگی گزارنا تو بہت عجیب بات ہے۔ کتنا ویسٹیج ہے مجھے پتا ہے، کتنا نقصان دہ زندگی ہے انسان اس طرح زندگی گزارے کہ عمل وہ کیفیت نہ پیدا، زندگی میں وہ چیز ہی پیدا نہ ہو سکے کہ میں نے جانا ہے، میرے کو منزل ہے اور میں نے جواب دینا ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، اس تیاری میں کیسے کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنی ہے ہر بات، اور بڑے بڑے مقامات سے میں نے گزرنا ہے۔ زندگی میں اگر ایک نماز بھی اس خوف سے انسان پڑھ لے گا تو الحمدللہ بزرگان دین کہتے ہیں وہ نماز انشاءاللہ اس کو بخشوا دے گی۔ اتنی زبردست چیز ہے، کیونکہ اس کیفیت کا پیدا کرنا جو ہے اللہ کے نبی جو ارشاد فرمایا فن تذکر الآخرہ، تحریر تھی کہ اس لیے کہ موت کی وجہ یہ ہے، قبرستان اس لیے بھیج رہا ہوں کہ یہ ایک بہت منزل ہے، ایک تیاری کا یہ ذریعہ ہے تمہارے لیے کہ تمہارے اعمال اس اسٹینڈرڈ پہ اتر جائیں کہ تم تمہیں موت کا خوف پیدا ہوگا، تو پھر تم اللہ سے ڈر کے عمل کرو گے۔ رات کی بات تھی، جیسے آج ہم ذکر میں بیٹھے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ نے کبھی بٹھایا تھا ہمیں ذکر میں، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ رات جو کچھ باتیں ہوئی تھیں اور اللہ نے جو کام کیا تھا وہ شب جمعہ تھی۔ میں نے کہا تھا شب جمعہ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری شب جمعہ ہو، یہ موت کی تیاری تھی، اس کو ضائع مت کرو، اس میں بخشش ہوگی، اللہ ہر گھنٹے میں 60 انسانوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ذکر کی خاص یہ اس وقت جو اللہ ہم سے ذکر کرا رہا ہے، یہ بہت بڑی مجلس ہے الحمدللہ، بڑے بڑے انعامات ہیں اس کے اندر، کتنے خوش نصیب جو آ گئے۔ میری لیفٹ سائڈ پہ ایک شخص بیٹھا تھا،
میں ایسے بیٹھوں نا، یہاں بیٹھے تو کرسی والے سے بیٹھے، انہیں میں سے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، داخل تھے سلسلے میں الحمدللہ، سلام دعا تھی، میرے سے کافی محبت رکھتے تھے، میں بھی ان سے گپ شپ مارتا رہتا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ابراہیم بھائی آدم، ہمیں تھے کہہ رہا ہوں، تھے اس وقت، تھا سب باتیں سن رہا تھا، اور یہ باتیں اس نے سنی کہ آخری منزل ہو سکتی ہے، آخری رات ہو سکتی ہے، اور یہ بھی سنا اس نے کہ یہ ایسا ذکر ہے جو حدیثوں میں بتایا گیا. اس کا دن فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بعد انسان کی بخشش ہو جاتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی؟ اللہ لاتی ہے ذکر کے اندر ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے بخشش کرنی ہوتی ہے. تو میں یہ بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں ہم میں سے کون ایسا انسان ہو جو اس کے بعد نہ آ سکے. مجموعہ تھا بہت بڑا، بات تھی ایسی تھی، ہوتا بھی ایسی اکثر ہو جاتا. میں نہ ملوں آپ کو، ایک کل مجھے آپ نہ ملے تو جو نہیں رونگ تھی کسی کی، جو نہیں رینگ تھی باتوں کی. کہ ایک تو کہانی چلتی رہتی ہیں، یہ تو مولانا مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، بس موت سے ڈراتے رہتے ہیں، چھوڑو یار جلدی ہم تو یہاں اس کے علاوہ کوئی بات کریں یہاں. جیسے کبھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے نا، یہ کیا مولانا لگایا ہے یار، جمعے کو مر جاتے ہیں تو جنت مل جاتی ہے، اور یہ کام کرتے تو جنت مل جاتی ہے، ایسی کوئی بخشش ہوتی رہتی ہے لوگوں کی. یہ لوگ یہ بھی یہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں آدمی. اس میں مسجد میں کہہ رہا ہے مجھے، آپ کا اس پر کیا یقین ہے؟ میں اس کو کیا بتاؤں یقین ہے؟ بتائیں تیری قسمت ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، اور یقین کیا کروں میں کیا جواب دے سکتا ہوں اس کا؟ جیسے مولانا کیا ہے، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس قسم کی فضول باتیں ہیں. یہ اتنی سی بات ہے کہ بخش ہو جاتی ہے آدمی. تو وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے لیفٹ سائڈ پر، ٹھیک ٹھاک صحت مند، کھاتے پیتے آئے ہوں گے، عشاء نماز پڑھنے بیٹھ کے ذکر میں تھے، آتے تھے ذکر میں، بڑے انہوں کو ذکر کیا، سارا کچھ کیا. آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسا ذکر کیا ہوا. سبحان اللہ، اللہ نے کیسا ان کو بلایا ہوا عشاء پر. دور رہتے تھے، مینز روڈ پہ رہتے ہیں کہ بیچارے اکیلے ہی رہتے تھے. حالات بتاتے رہتے تھے مجھے، کچھ بیمار تو تھے، شوگر وغیرہ. لاسٹ جو ملاقات میری ان سے ہوئی مجھے اچھی طرح یاد ہے، کچھ ہفتے پہلے، ایک دو ہفتے پہلے. تو مبارک حضرت، بس اب تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا تو بالکل صحیح ہے. سبحان اللہ، میں کہ یہ صحیح ہے؟ میں بالکل مجھے اب تھے ہی پہلے صحیح ہے، آپ کو بیمار ہے. ہنسمکھ آدمی تھے ماشاء اللہ. میں کہا آپ تو آئیں صحیح، آپ بیمار پہلے بھی نہیں تھا، اب کہاں نہیں، جب تو کہہ دیا انہوں نے تو بالکل صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں، شوگر کچھ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے. میں کہا پہلے آپ تھے. تو ایسے ہی گپ شپ چلی ان سے، مذاق سے. تو ان کا اب یہ ایک سٹوری آپ کو ہے بڑی ریسنٹ، الحمدللہ کتنی بڑا چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے. ذکر سے فارغ ہوئے، گھر گئے، صبح 7 بجے ملک الموت نے سلوٹ مار دی ان کو. آئیے ابراہیم بھائی، ماشاء اللہ آپ کو تو بڑا اچھا کام بن گیا، رات گزاری آپ نے اللہ کے ذکر میں، جمعہ پڑھے آپ جا کے جنت میں. بھائی کمال، الحمدللہ. دیکھیں اللہ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے، اتنا ذکر کیا، دعا میں شامل ہوئے، دروشی پڑھے. 1.5-2 گھنٹے کی تو مجلس چلتی ہے ہماری الحمدللہ. کیا کیا اس میں دعائیں اور کیا کیا چیزیں الحمدللہ کیفیات بنتی ہیں انسان کے ذکر کے اندر. اللہ نے دیا. یہ جہاں تک بات تھی تو مجھے علم نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہوا، مولانا نے اعلان کیا تھا کہ بھائی نام سے اتنا واقف، اتنا شکل سے پتہ لگ جاتا ہے آدمی کے. محمد بھائی وغیرہ ہمارے ابھی مجھے پکڑ لے جاتے، کہتے آپ جانتے ہیں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. میں کہا سنا تو ہے میں نے. کہتے آپ ان کو جانتے ہیں شیشہ؟ میں کیسے جانتا ہوں؟ یعنی آپ نے دیکھا ہے ان کو، آپ سے بات نہیں کرتے تھے. اور ہر وہاں یہی کہہ رہا ہے، رات ذکر میں تھے، رات ذکر میں تھے. وہ لوگ جو نہیں بیٹھتے وہی کہہ رہے ہیں. میں ذکر نام نہیں، میں کہا میں جانتا ہوں تو ذکر میں تھے. کہتا ہاں جی بالکل، آپ کے پیچھے ادھر بیٹھے تھے. کہتے ہیں آپ چاہیں تو آپ چہرہ دکھا دیتے ہیں. میں کہ میں ضرور دیکھوں گا چہرہ. اب جی میں کسی مغالطے سے بات نہیں کر رہا آپ سے، بالکل نہیں کر رہا. میں بہت ڈرتا ہوں چہرہ دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ آدمی مجھے نہیں ہوتا اس وقت ڈبے میں خود ہوتا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں خود لیٹا ہوں اس میں، تو مجھے بہت ایک خوف تاری ہوتا ہے کہ یار
ایسے کس طرح لیٹے گا آدمی سمجھ نہیں آتا. میں کس طرح اللہ کو جواب دینے موت کے لیے. تو مجھے بڑی ایک کیفیت تاری ہوتی ہے بہت زیادہ. لیکن جب انہوں نے کہا میں تیار ہو گیا ہوں, میں نے کہا جلدی ہے, دیر تو نہیں ہو, کتنے یہ بھی آ رہا ہے. بالکل پرسکون تھا. پہلی چیز تو میں نے دیکھا اتنا سکون مجھے آ رہا ہے. پہلے ہمیشہ میں گھبراتا تھا دیکھتا موت کسی انسان کو میں کیسے دیکھوں جب میرے ساتھ چلا گیا. خیر اندر لے آئیں گے, تیار تو نہیں تھا بھی ان کا جسم وغیرہ دیکھا. سبحان اللہ, میں شاید دیکھا ہی نہیں اتنا نور جیسے ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا. میں تو دیکھتا رہا, سبحان اللہ پڑھتا رہا. اتنا پرسکون چہرہ ان کا. کیوں نہ ہو بھائی, اتنا ذکر کرنے کے بعد, بخشنے کے بعد, سب گناہ ختم ہونے کے بعد, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی گناہ کیا نہیں ہوگا. کیا کیا ہوگا بچہ, جا کے سو گئے ہوں گے. سوتے ہیں ان کا معاملہ ہو گیا 7 بجے. اللہ نے اتنی مول دیں کوئی گناہ کرتے, ٹھپا تو لگ گیا تھا بخشش کا ہم تو اتنے عمل کے ساتھ. وہ چہرہ بتا رہا تھا ان کا, اتنا پرسکون سوئے ہوئے تھے نا وہ, کہ میں جس حالت کو بھی دیکھتے نا, میں دیکھتا, ایک دفعہ دیکھا, 2 دفعہ دیکھا, 3 دفعہ, دل ہی نہیں بھرتا تھا کچھ جگہ دیکھنے. اتنا نور تھا الحمدللہ. میں اس میں یہ کیسے آدمی ماشاءاللہ دیکھو. تو اللہ پاک نے در پڑتا ہے کیسے کیسے لوگ چھپائے ہوتے ہیں, کیسے کیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں, کیسے کیسے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم نہیں جانتے. تو میرے بھائیو, حقیقت میں یہ ہے کہ منزل تو موت ہے, جانا تو ہے. اب دیکھیں ابراہیم آدم بھائی, اس کو کہتے ہیں مفلحون, فلاح پا گئے اللہ کے فضل سے, فلاح پا گیا. 2 چیزیں یاد ہیں میں اس میں جو سمجھ آتی ہیں بات. ایک تو میرے بھائیو, کبھی بھی کسی مجلس کو چھوٹا نہ سمجھو جہاں بخشش کے حالات ہوں, موقع مل رہا ہو, خاص طور پہ اللہ کا ذکر کی مجلس, ضرور شامل ہو جاؤ اس کے اندر. کیونکہ کوئی گارنٹی یہ ہم اس سٹیج پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کل اپنی زندگی کا کچھ پتا نہیں, جو ہمارے دل میں خوف ہے ہی نہیں, مطلب امنگ ہی نہیں ہے اس قسم کی. سنتے ہیں آج یہاں مرنا تو ہے وہ ہے, لیکن وہ کیفیت خود عمل بتا دیتا ہے انسان کا کہ واقعی اس میں یہ کتنی چیز ہے کہ یہ مرنے کے لیے بالکل تیار ہو, مرنے کا تو یقین ہے اس کو پکا. ہمارے عمل ایسے نہیں بنتے نہیں ہیں. یعنی وہ نماز جب صحابہ پڑھتے تھے تو ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی تھیں جیسے کہ ہنڈیا اگلتی ہے, حدیث کے اندر آتا ہے یہ بات. اس کے بعد بھی جو زمانہ آیا اس میں بزرگان دین جو الحمدللہ جو سمجھتے ہیں کہ موت پہ انہوں نے تیاری کی ہیں, الحمدللہ موت پہ یقین بڑا ہے ان کا, ان کی نمازوں کو یہ حال ہی ہوتا ہے. اور دنیا سے بے رغبتی تھی ان کی, بے رغبتی. دل نہیں کرتا تھا کہ دنیا کی طرف انسان کو سوچے. چھوڑ جاتے ہیں آدمی سب کچھ, ہوتا ہے جو کہ دنیا کے ساتھ لے کے جانا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ احساس پیدا فرما دے, یہ چیز پیدا فرمائے. اور یہ چیز جو حاصل ہوتی ہے دوستو مشکل نہیں ہے. یہ اللہ کا اشارہ فرما دے, اس کی مشکل نہیں ہے, اس کو تیار کرو. اس میں سے ایک طریقہ تو یہ بتایا, سب سے بہترین طریقہ جو ہے اس کا, ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو موت کی تیاری کر رہے ہیں. سب سے بہترین طریقہ یہ, جن لوگوں کو فکر موت ہے, دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں بھائی, ان کے ساتھ جب آپ نشت رکھیں گے, بیٹھیں گے, الحمدللہ تو خود بخود وہی خوف سینے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا انسان کے, اعمالوں میں وہ چیز آنا شروع ہو جائے گی. بہت ہی آسان طریقہ اللہ پاک نے بتایا ہے, بہت ہی آسان عمل ہے اور بہت ہی مفید عمل ہے, بہت ہی مفید عمل ہے. تو اب تک وہ وسیلہ جس میں قرآن نے آیا تو اس پہ تشریح کی ہے بزرگان دین نے کہ جس وسیلوں کو اللہ پاک نے کیا ہے تلاش کرو, وہ یہ وہی وسیلہ ہے سب سے پہلا کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ انسان بیٹھنا شروع ہو جائے جو آلریڈی اس کی تیاری کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. میں نے بہت سے بزرگان دین کے ساتھ الحمدللہ صحبت کی, اور قرآن برحق ہے, حدیث برحق ہے, اللہ کے فرمان برحق ہے. خدا کی قسم, میں ایک شخص سے بہت کراچی کے اندر حاجی اعلیٰ صاحب,
چھوٹی سی اس سے بھی اتنا بڑا ان کا کمرہ تھا. اکثر بتاتا ہوں وہاں ان کا کام ایسا ہے کہ الحمدللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انہوں نے کام کیا ہے. تو ایک صاحب تھے ملینرز، بہت امیر کبیر آدمی تھے، عزیزوں میں سے تھے میرے. تو کہنے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا میں ناظم آباد جانا ہے، ان سے ملنا ہے. کہتا میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں. میں کہا موقع اچھا ہے. ٹائم تو ہے نہیں، پاس میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے. ان کے کاروبار بڑے بڑے، سب کچھ بڑے مصروف. تو وہ ایک چھوٹی نالی، اس طرح نالا بہ رہا ہے، نالے کے ساتھ ہی انہوں نے اسی نالے پہ وہ پتھر رکھا ہوا تھا، وہاں ہم جوتا اتارتے تھے اور اندر کمرے میں چلے جاتے تھے. نالا سمجھتے ہیں گندے پانی نالے سے بھیجتے ہیں نا ہمارے، اب پتہ ہے. اب وہ صاحب بڑی جگہ کا رہنے والے جناب والا، ان کو تو نہ کرے. اور یہ وہاں گاڑی ان کی گندی ہو رہی ہوگی ماشاء اللہ جاننے میں. تو میں کہا ان کو بھی دکھاؤں کہ درویشوں کے پاس بیٹھنے کا فرق کتنا پڑتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. میں نے تو یہ نیت کی نا بھائی کہ حق ہے اس پہ. کتنے بڑا دنیا دار ہو انسان، دنیا میں کتنا لپٹا ہو، یک زبان صحبت بہو لیا، ایک سیکنڈ جا کے اللہ والے کے پاس بیٹھے گا، اس کی دنیا اندر سے ہلنا شروع ہو جائے گی. نہیں تو ہو نہ ہو، میں آپ کو حق بتا رہا ہوں، کرنٹ دوڑ جائے گا ڈیفینیٹلی. تو کہنے لگے کہ اچھا بس میں آپ چلتا ہوں. میں کہ چلنا کہاں ہے یار، میں نے آپ کے ساتھ واپس بھی جانا ہے. میں نے ٹیکسی میں تو نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں. مجھ سے چھوٹے تھے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ ایسے کریں، میں انتظار کرتا ہوں. میں انتظار نہیں کرنا، جہاں میں جا رہا ہوں آپ بھی آ جائیں گے. مجھے انوائٹ تھوڑی کی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہ یہ کیا ہے، کیا دڑبے میں جا رہے ہیں آپ؟ میں کہاں دڑبے میں، اتنی سب گرمی بیٹھیں گے آپ؟ میں کہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ، ایئر کنڈیشن چلے گا اندر، آپ تو آئیں تو صحیح. کہتا اچھا میں گاڑی ذرا پارک کرتا ہوں سائڈ پر. گاڑی پارک کرے نا، بڑے نخرے کے ساتھ، بڑا قیمتی سوٹ پہنا ہوا اندر. تو حاجی صاحب نے اس طرف دیکھا، بھائی کس کو لے آئے ساتھ؟ میں کہا صاحب شکار آیا. مسکرائے. اچھا اچھا اچھا، سمجھ گئے کہ بھائی کیا جائے. بیٹھے بیٹھے چائے پئیں، کیا کییں گے؟ وہ چائے بھی ان کی ماشاء اللہ ایسی ہوتی تھی کہ بس ہو گئی. ایسی دوا تھا وہ کنڈی کھڑکا دیتے تھے وہیں سے، بھائی چائے بناؤ 2 کپ. تو ان کی ضعیف اماں جی تھی ماشاء اللہ، ان کو سنتا بھی کم تھا. تو پھر وہ اپنا سروتا مارتے. سروتا سمجھتے ہیں آپ؟ جسے الائچی کاٹتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، سروتا کہتے ہیں جسے ہے جی، سپاری اس کو کترتے ہیں اس کو. تو اپنا سپاری اس کو مارتی سروتا. کیا کہہ رہے ہیں کتنے کپ؟ 2 بنا دیں. اچھا دودھ والے بنانا چاہیے، مہمان ہے. تو ان کو بڑا مشکل ہوا کہ میں کس طرح یہاں چائے پیوں گا کپ میں، پتہ نہیں کیا صاف ہوگا یا نہیں ہوگا. کہتا بھائی میں چلتا ہوں. پھر میں کہا نہیں بیٹھ کے چائے پی. اور اس کے بعد الحمدللہ نشت ہوئی نمازوں کے ساتھ، چائے بھی آ گئی. تو بڑے پہلے تو اکڑو بیٹھے تھے، پھر وہ چڑھے ہو کے بیٹھ گئے. آج تک مجھے یاد ہے الحمدللہ. انہوں نے بات میں سے کچھ نہیں، ہماری بات ہوتی رہی، حاجی صاحب سے گفتگو چلتی رہی ماشاء اللہ. توجہ دے رہے ہوں اس پہ پوری ماشاء اللہ. نقشبندی سلسلے میں توجہ دل سے چلتی ہے نا. تو بس آدھا پونا گھنٹے کی مجلس سے میں چلے تو وہ غنودگی میں تھے. سبحان اللہ. جس آدمی سو جاتا ہے نا آدمی، دنیا کا تھکا ہوا دماغ، پیسوں سے اور فیکٹریوں سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے اٹا ہوا دماغ، اور جہاں جا کے بیٹھا اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں، تو نیند نہیں آئی. اور نہ کوئی ایئر کنڈیشن، نہ کوئی پنکھا، الحمدللہ وہ آرام سے. میں کہا اٹھیے چلیں، بات ہوگی. میں کہا بات ہوگی. آپ کہاں تھے؟ باہر نکل بیٹھے. کہتے یار ایسی جگہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. عجیب جگہ تھی، اتنا سکون، اتنا سکون. میں کہا سکون ہے آپ کو؟ کہتا بڑا لطف ہے بھائی، تو ماشاء اللہ بڑی اچھی جگہ تھی. یہ کون ہے؟ میں کہا دوست ہیں میرے، کبھی کبھی آتا ہوں. پھر کب آئیں گے آپ؟ میں کہا انشاءاللہ آؤں گا تو آپ ہی کے ساتھ آؤں. آپ کو دیکھ ہی لیا، یہ گھر تو دیکھ لیا آپ نے. نتیجہ یہ ہوا الحمدللہ آج وہ شخص جو ہے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں نقشبندی سلسلے کے، ہزاروں لوگوں کو ذکر کراتے ہیں، کروڑ اربوں لوگوں کے مالک ہیں، لیکن فقیر ہیں الحمدللہ. ہزاروں لوگ ان کو پلتے ہیں کھانے پر،
درویش ہیں, ان کے کپڑے دیکھیں تو بالکل سادہ ہیں. یکسبانہ صحبت باولیہ, قرآن نے وقت وسیلہ تو جا. تو بھائی یہ جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے, اگر آدمی کچھ سیریس سنجیدہ چاہتا ہے کہ مجھ میں موت کا خوف پیدا ہو جائے, اب بغیر موت کے خوف کی اجازت میں عمل بنے گا نہیں, بغیر آبجیکٹو کے پہنچ نہیں سکتا منزل پر. تزکیہ بھی نہیں اپنا کرتے موت کا, اتنا ڈرتے ہیں موت کے نام سے, سوچتے بھی نہیں کبھی, موت کا خیال بھی جائے تو گھبرا رہتے. ہمارا تو یہ حال ہے, جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دیکھیے, فَنَّا وَتَسْكَرَهُمْ آخرہ. وہ تو رغبت دی جا رہی کہ اس کی طرف جھکو, سوچو, فکر کرو. ہم گھبراتے ہیں. تو یہ زندگی ٹھیک نہیں ہے ہماری, بہت بڑی کمی ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں, ہمارے سے بری چیزیں چھوٹ نہیں رہی ہیں, باقاعدہ وہی دنیا کی محبت اور رغبت کسی بھی ہے, تو یہ تو صحیح نہیں ہے ہمارا, بالکل صحیح نہیں ہے. بیمار ہیں ہم, اس طرح کیسے مر سکتے ہیں؟ حال کیا ہو؟ تو کم از کم ایسا کرنا چاہیے ہمیں کہ اس پہ آگے بڑھیں اور کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھیں, گائے بہائیں, پاس جائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی صحبت اختیار کریں. انشاءاللہ کسی اللہ والے کی صحبت خالی نہیں چھوڑے گی. مثال میں نے آپ کو ایک دی ہے بھی زندگی کی, ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں. تو بس عرض یہی کرا تھا, جب گفتگو ہوئی ہمارے ابراہیم آدم بھائی کی نسبت سے ہوئی, الحمدللہ اچھے دوست, اچھے ساتھی تھے, ذکر کرنے والے تھے, اپنی منزل پہ پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت دے جب لوگ ہمارے چہرے کو دیکھیں تو گواہی دیں کہ واقعی ماشاءاللہ جنتی ہے شخص. ایسی تیاری اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. تو میرے بھائیو, یہ ہمیشہ تجزیہ کرتے رہیں کہ ہمارے اندر موت کی کتنی رغبت ہے, موت کے بارے میں کتنا فکر ہے. اور جب ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے اعمالوں پر اثر نہ پڑے اس کا, ہم حرام کو چھوڑ نہ دیں, بری چیزوں کو چھوڑ نہ دیں, دنیا نکل نہ جائے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی بس چھوٹنے رہا گناہ ہمارے سے, دنیا نہیں چھوٹ رہی, کوشش کرتا ہوں جناب یہ کرنے کی, یہ چاہتا ہوں یہ نہ کروں, پھر ہی ہو جاتا ہے, پتہ مجھ سے کیوں گناہ ہو جاتا ہے, میں تو بڑی یہ کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. کمی یہ کی ہے جو اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ کہ موت کو منزل بناؤ, آبجیکٹو بناؤ, اور ان لوگوں کے پاس جو بیٹھو, ان لوگوں سے تعلق رکھو جن کا تعلق موت سے ہو چکا ہے زندگی کے اندر. الحمدللہ کسی چیز سے ان کو رغبت نہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب کرے.